بچوں، ماہی اردو چینل میں آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آج ہم جمالیاتی تنقید کا باقی جو حصہ ہے اس کو مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل میں آپ کو بتا دوں کہ جمالیاتی تنقید کیا ہے اور اس تنقید میں جو ہے اہم اس کی خصوصیات یا تعریف جو ہے وہ کیا ہے، وہ میں نے آپ کو کل جو ہے بتائی تھی۔ تو آج ہم اس میں ایستھیٹکس اور ایکسپریشنزم کا جو ہے اس کے اندر نظریہ جو پیش کیا گیا تھا وہ بھی آپ جو ہے بخوبی اس سے کل آپ واقف ہوئے ہیں۔ تو سب سے بڑی چیز تو ہے کہ دلکشی رانائی جو ہے وہ حسن ہے، دلکشی اور رانائی جس میں ہے وہ حسن ہے۔ تو یہ جان لینے کے بعد کہ شعر و ادب میں دلکشی اور رانائی کا راز وہ حسن ہے جو اس کے اندر موجود ہے، یا غور کرنا لازمی ہو جاتا ہے کہ حسن آخر ہے کیا۔ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ بھئی حسن تو ہے نا، جو شعر ہے، شعر کے اندر کوئی چیز پیش کی جا رہی ہے تو اس میں حسن تو ہے، لیکن حسن ہے کیا، اس کو ہم پہچانیں گے کیسے اس کو ڈیفائن کریں گے، اس کی تعریف کیسے ہم بیان کریں گے، ہے نا، کہ حسن ہے کیا۔ آخر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تخلیق میں حسن ہے یا اس کو پڑھنے والے میں حسن ہے یا لکھنے والے میں حسن ہے، کس میں حسن ہے نا، ہم کہاں دیکھیں گے حسن کو۔ اس مسئلے پر صدیوں سے غور کیا جاتا رہا ہے۔ حسن کے بارے میں علماء و مفکرین مختلف نظریے پیش کرتے رہے ہیں۔ قدیم یونانی حسن کو تنزیہی مانتے ہیں، یعنی حسن کی کوئی شکل نہیں ہوتی اور اسے دیکھا نہیں جا سکتا ہے۔ اب اگر دیکھا نہیں جا سکتا تو اس کی تصویر کشی بھی ممکن نہیں، لہٰذا یہ حسن فنون لطیفہ کے لیے بیکار و بے مصرف ٹھہرا۔ ارسطو کے اثر سے حسن کا تجسمی تصور عام ہوا۔ مطلب یہ کہ حسن کی کوئی شکل ہوتی ہے، ارسطو نے اس کی شکل بتائی، اسے دیکھا جا سکتا ہے، اسے تصویر میں سمویا جا سکتا ہے۔ حسن کا یہی تجسمی تصور جو ہے نا، اب یہ سوال آپ کے بنتا ہے کہ تجسمی تصور جو ہے وہ کس نے دیا تھا، ارسطو نے دیا تھا، ہے نا، جس سے فنون لطیفہ کو سروکار ہے۔ حسن ایک پر اسرار شے ہے اور چند سطروں میں اس کی تعریف ممکن نہیں، لیکن مفکرین اس سلسلے میں جن خیالات کا اظہار کرتے رہے ہیں، یہاں ان کا خلاصہ پیش کر دینا جو ہے مناسب ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ بامگارٹن نے حقیقت اور حسن کو ایک ہی شے کے دو روپ بتایا اور کہا ہے کہ جس چیز کا علم ہمیں تعقل کے ذریعے ہوتا ہے اسے حقیقت کہتے ہیں، اور جس چیز کا علم ہمیں احساس کے ذریعے ہوتا ہے اسے ہم حسن کہتے ہیں۔ تو تعقل کے ذریعے جو ہو رہا ہے وہ تو حقیقت ہے، اور احساس جہاں ہمیں ہو رہا ہے وہ حسن ہے۔ حسن کے بارے میں اور بھی بہت سی باتیں کہی گئیں، مثلاً یہ کہ حسن تناسب اور ہم آہنگی کا نام ہے، یا یہ کہ حسن ترتیب و تنظیم کا نام ہے، مگر اس کی تردید یہ کہہ کر کی گئی کہ آسمان پر بکھرے ہوئے بے ترتیب ستارے بھی حسین لگتے ہیں، ہے نا۔ افلاطون بہت پہلے کہہ چکا تھا کہ حسن ایک نور ہے جو توازن، ہم آہنگی، ترتیب و تناسب سے بالاتر ہے۔ کسی نے کہا خوبصورت رنگ اور روشنی ہی حسن ہے، کسی کو سیدھی، ترچھی اور لہریہ دار لکیریں جو ہے ان میں حسن نظر آتا ہے۔ اسی طرح کسی نے سادگی کو حسن کہا، کسی نے سنائی کو۔ تو یہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جمالیات ہے کیا، ہے نا، کسی تخلیق میں ہمیں کیا چیز جو ہے ایسی لگی جو ہمیں مسرت سے لبریز کر رہی ہے، ہمیں متاثر کر رہی ہے نا، اس سے ہمارے ذہن پر ایک مسرت کی کیفیت طاری ہو رہی ہے۔ تو یہ بات آپ کو میں نے اس سے قبل بتائی تھی کہ کسی کو کوئی چیز پسند آتی ہے، کسی کو کوئی چیز پسند آتی ہے۔ ضروری نہیں کہ جو چیز ہمیں پسند ہو وہ سب کو پسند ہو، اور ضروری نہیں کہ جو سب کو ناپسند ہو وہ ہمیں ناپسند ہو، ہے نا۔ تو سب کا اپنا اپنا نظریہ حسن جو ہے الگ الگ ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حسین شے وہ ہے جو مفید ہو۔ اس خیال کو رد بھی کیا گیا اور مثال یہ دی گئی کہ قلعہ جب کھنڈر بن جاتا ہے تو سیاحوں کے لیے زیادہ پرکشش ہوتا ہے۔ اسی طرح جمال و جلال کی بحث چلی اور نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں ہی حسن کے روپ ہیں، ہے نا۔ کسی کو جو ہے پھولوں میں حسن نظر آتا ہے تو کسی کو کانٹوں میں نظر آتا ہے نا، وہی والی چیز۔ کسی کو باغ میں جو ہے باغ حسین لگتے ہیں، کسی کو صحرا حسین لگتے ہیں۔ ننھے سے پھول کی دلکشی بھی ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے، اور ہمالیہ کی عظمت اور رفت بھی، ہے نا، ہمالیہ کی بڑی بڑی جو چوٹیاں ہوتی ہے وہ بھی ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ایک بحث یہ چلی کہ حسن موضوعی ہے یا معروضی، مطلب یہ کہ حسن کسی چیز میں ہوتا ہے یا اسے دیکھنے والے کی آنکھ میں۔ فیصلہ یہ ہوا کہ کچھ حسن تو رخ لیلا میں ہوتا ہے اور باقی
چشم مجنوں میں ہوتا ہے۔ بہرحال اس پر سب متفق ہیں کہ حسن اور مسرت ایک ہی شے کے دو نام ہیں، ہے نا، کہ جہاں حسن ہے وہاں مسرت ہوگی اور جہاں مسرت ہے وہاں حسن ہوگا۔ اور تمام علماء جمالیات ہم خیال ہیں کہ حسن مسرت انگیزی کا باعث ہوتا ہے، جو حسن جو ہے مسرت انگیزی کا جو ہے باعث ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شعر و ادب میں حسن کس طرح جلوہ گر ہوتا ہے اور اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ شعر و ادب میں حسن کاری کا عمل صرف ظاہری شکل و صورت تک محدود نہیں۔ صدیوں پہلے افلاطون نے یہ کہہ کر علوم، اعمال اور قوانین بھی حسین ہوتے ہیں اس حقیقت کی وضاحت کر دی تھی کہ حسن صرف پیشکش میں نہیں بلکہ ہر چیز پیش کی جا رہی ہے اس میں بھی ہوتا ہے۔ گویا شعر میں حسن معنی کی بھی کم سے کم اتنی ہی اہمیت ہے جتنی حسن صورت کی۔ تو حسن معنی اور حسن صورت دونوں ہی جمالیاتی تنقید میں جو ہے اپنا اہم مقام رکھتے ہیں۔ تو بچوں آج آپ کو بہت ہی جو ہے عمدہ معلومات ہوئی ہے جمالیات کی، جس میں ارسطو سے لے کے افلاطون تک آ گئے ہیں، اور اس میں بامگارٹن نے بھی بہت اچھی اپنی جو ہے اس میں نظریہ پیش کیا ہے۔ تو یہ جو نظریے ہیں ارسطو کے، افلاطون کے، بامگارٹن کے، ان نظریوں پر آپ جو ہے اپنا ایک اسائنمنٹ بنائیں گے 250 الفاظ میں، اور 10 جو ہے معروضی سوالات آپ بنائیں گے اور اس کو لکھ کر مجھے آپ چیک کرائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور اگلی کلاس میں اس کو ہم جو ہے آگے کا جو ہے مسلسل رکھیں گے۔ ابھی کے لیے شکریہ۔